بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہور اسلام کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بہت کم تھی، آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اسی لیے ابتدا ہی سے بعض دوسرے صحابہ کرام کی طرح آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحریری کام سر انجام دیتے تھے، یعنی کاتبان وحی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نامی موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جو بھی مکاتب اور فرمان لکھے جاتے تھے ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے نسخے بھی موجود ہوتے تھے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کا صلح نامہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی لکھا۔ اسلام کے علوم اور معارف کا اصل سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرچشمہ سے پوری طرح سے ہدایت یافتہ تھے اور ان صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی میں ہی پورا قرآن مجید اس ہدایت کی کتاب کو زبانی یاد کر لیا تھا، بلکہ اس کی ایک ایک آیت کے معنی، اس آیت کے شان نزول سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ ابن سعد میں لکھا ہے کہ ایک موقع پر خود علی المرتضیٰ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں نازل ہوئی اور کس کے حق میں اور کس کے خلاف نازل ہوئی۔ چنانچہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقے میں ہے، اور صحابہ کرام علیہ السلام اجمعین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اس کمال میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ ان تمام تفسیروں میں فن کا مدار روایتوں پر ہے۔ مثلا ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، ابن کثیر وغیرہ میں بکثرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے ہی آیات کی تفاسیر منقول ہیں۔ ابن سعد میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب فرمایا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں صورتوں کی اس ترتیب کو بھی نقل کیا ہے جو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب فرمائی۔ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے لے کر وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 30 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور ان کی رفاقت میں بسر کیے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے احکام اور اسلام کے فرائض اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے جید عالم تھے۔ پھر تمام اکابر صحابہ میں وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات و افادات کی مسند پر جلوہ گر رہے۔ فقہ اور اجتہاد کے لیے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ ساتھ صورت فہم و دقیقہ، سنجی انتقال اور ذہنی کی بڑی ضرورت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کمالات خدا داد حاصل تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہ تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقطہ رست نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 عجیب و غریب اور دلچسپ مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں ابھی تازہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنے نومولود بچے کو لے کر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس عورت کے ساتھ 3 مرد بھی شامل تھے۔ وہ تینوں مرد اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ ہر مرد اس بات کا دعوے دار تھا کہ یہ عورت سے پیدا ہونے والا بچہ اس کا ہے اور اسی کو دیا جائے۔ اب مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اس عورت سے کہنے لگے کہ تم خود ہی سچ سچ بتا دو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، یا امیر المومنین، مجھے نہیں معلوم کہ ان تینوں میں سے اس بچے کا اصل باپ کون ہے، کیونکہ جب مجھے حمل ٹھہرا تو اس مہینے میں نے ان تینوں مردوں کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ میری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست ہے کہ میری اس غلطی کو، اس خطا کو معاف کر دیا جائے۔
مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مردوں سے پوچھنے لگے کہ تم میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا تم حلف لے کر یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے؟ تو اس عورت کا شوہر کہنے لگا، نہیں، میں اپنی بیوی کی اس بدکاری کو دیکھ کر اب تو بالکل بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ میرا ہے یا کس کا۔ سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی کہ یہ کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ کیوں کر ہو پائے گا۔ وہاں مشرکین مکہ بھی تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے، جو کہہ رہے تھے کہ آج علی سے فیصلہ نہ ہو پائے گا۔ خیر، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ساعتوں کے لیے خاموشی اختیار فرمائی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس پیدا ہونے والے بچے کی دیت کے 3 حصے کیے جائیں۔ پھر آپ نے قرعہ ڈالا، جس کے نام قرعہ نکلا اس کو بچہ دے دیا اور باقی دونوں کو دیت کے 3 حصوں سے 2 حصے پہلے شخص سے لے کر دے دیے جس کے نام قرعہ نکلا تھا۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور فطانت کو دیکھ کر تمام لوگ حیران اور پریشان رہ گئے۔